بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم۔ سلسلہ عظیمیہ کے زیر اہتمام اس آن لائن روحانی کلاس کے سب شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے ابا جی کی طرف سے سلام اور ابا جی کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ ابھی آپ نے سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک خطاب سنا، جس میں ایک طرح سے ہم یہ کہیں کہ اس میں تصوف کی تعریف یعنی ڈیفینیشن اور تصوف کا اطلاق یعنی اس کی اپلیکیشن، یہ اس خطاب میں کا مرکزی موضوع ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ سلسلہ عظیمیہ کے نظر میں تصوف کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے۔ اور اس خطاب میں جو سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات ہیں اور یا یہ کہ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کا جو مرکزی نقطہ ہے اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ ہے علم الاسماء کو سمجھنا۔ ایک انسان کی حیثیت سے نوع انسانی کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا ہے وہ اس شرف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور انسان کی فضیلت، اس کا قد و قامت، اس کا رنگ روپ، اس کی جسمانی ساخت نہیں ہے، بلکہ انسان کی فضیلت صرف عقل بھی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے اور اسے بہت کچھ اس کو استعداد عطا فرمائی ہے، لیکن صرف عقل بھی اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اصل میں اس کی فضیلت علم الاسماء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی اسے معرفت مل سکے۔ تو اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کی فکر، سلسلہ عظیمیہ کے نظریات، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری فکر اور ہماری تعلیمات، اس کا بہت بڑا حصہ اس موضوع پر ہے کہ علم الاسماء کیا ہے اور علم الاسماء کے حوالے سے انسان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں ہمیں پتہ چلا کہ آج کے خطاب کے 3 بڑے حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک تصوف کی تعریف اور اس کا اطلاق یعنی ڈیفینیشن اور اپلیکیشن، دوسرا علم الاسماء پر غور و خوض، اور تیسرا جو نقطہ ہے اسے ہم کہیں گے کہ محاسبہ، اپنا جائزہ لیتے رہنا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ۔ بابا جان نے فرمایا کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر تصوف کی تعلیمات اختیار کر کے ہم پر آدمی اور انسان کا فرق واضح ہو جائے۔ اس کو آپ ایک اصطلاح کہہ سکتے ہیں، ایک ٹرم میں بات کرنا کہہ سکتے ہیں، اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ بھئی آدمی اور انسان کو یہاں سلسلہ عظیمیہ نے ایک ٹرم کے طور پر لیا ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ ہماری اس اصطلاح کے مطابق آدمی ایک حیوانی وجود ہے جس میں وہ سب تقاضے موجود ہیں، وہ سب نظام موجود ہیں جو اللہ کی دوسری مخلوقات میں موجود ہیں، جیسے کہ
کوئی شیر ہے، بکری ہے، چڑیا ہے، یعنی ہوا میں اڑنے والے جانور ہیں، پرندے ہیں، یا مچھلی ہے یعنی پانی میں رہنے والے، کسی بھی قسم کی کوئی نوع ہے، اس کی زندگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، تو اس طرح انسان کے بھی ہیں۔ بلی کو، بکری کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے پر بڑھاپا آتا ہے، ان کے ہاں تخلیق کا ایک نظام ہے، ان کی نسل چلتی ہے، یہ سارے کام انسان بھی کرتا ہے۔ تو اس حیثیت میں انسان میں اور حیوان کے معاملات میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ تو اس میں فضیلت کی کیا بات ہوئی بھائی؟ تو فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس عقل سے نوازا ہے، وہ عقل سے انسان اس عقل سے کام لے کر، ایک تو یہ کہ اس زمین پر اللہ کی نیابت کے فرائض ٹھیک طرح انجام دینے والا بنے، اور دوسرا اپنے خالق یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی زیادہ سے زیادہ معرفت پانے کے لیے کوشاں ہو۔ علم الاسماء کی، انسان کو علم الاسماء کی یعنی اللہ کی صفات کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد عطا کی گئی ہے۔ بابا جان نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر سیکھے آ جاتی ہیں، اور کچھ معاملات باقاعدہ تعلیم کے ذریعے سیکھنے پڑتے ہیں۔ بچہ اپنے گھر میں وہی زبان بولتا ہے جو ماں باپ بولتے ہیں، تو یہ جو زبان سمجھ لینے کا عمل ہے، یہ ایک طرح سے غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، ہم اپنے ماحول سے سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو میتھمیٹکس سیکھنی ہے، اگر آپ کو کیمسٹری سیکھنی ہے، اگر آپ کو فزکس سیکھنی ہے، تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ بلکہ اپنے گھر میں ہم جو زبان بولتے ہیں، اگر اس کی گرامر ہمیں جاننی ہے تو ہمیں وہ گرامر سیکھنی ہوگی۔ تو ایک کیٹیگری ہو گئی علم کی، کچھ باتوں کی جو ہم اپنے ماحول سے اخذ کر لیتے ہیں، اور ایک کیٹیگری ہو گئی جس کو ہم سیکھتے ہیں۔ سیکھنے کی مختلف استعداد ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر سیکھنے کی استعداد عطا کی گئی ہے، اور ہماری جو استعداد ہے، جیسے ہماری جو کیپیسٹی ہے، جیسے جیسے ہم لرننگ میں، آموزش میں آگے بڑھتے ہیں، تو اس کیپیسٹی میں وہ کیپیسٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم وزن اٹھانے سے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ وزن اٹھاتے ہیں، آپ ورزش کرتے ہیں، اور آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، تو آپ 5 کلو کا وزن اٹھاتے ہیں۔ تو 5 کلو کا وزن اٹھا کے جب آپ ورزش کرتے ہیں شروع میں، تو مسلس دکھنے لگتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں جسم درد کرنے لگتا ہے، اور آگے ورزش نہیں کی جاتی۔ آہستہ آہستہ مشق جاری رکھی جائے تو 5 کلو سے آپ 10 کلو پہ چلے جاتے ہیں، 10 کلو سے 15 کلو پہ چلے جاتے ہیں، 15 کلو سے 20، 25، 50 پہ چلے جاتے ہیں، 100 کلو پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر 100 کلو گرام وزن اٹھانے کی یا 200 کلو گرام وزن اٹھانے کی استعداد موجود تھی۔ میں نے جیسے جیسے اس کو، اپنی اس استعداد کو ڈیولپ کیا، تو میں زیادہ وزن اٹھانے کے قابل ہوتا چلا گیا۔ پہلے 5 کلو گرام اٹھا رہے تھے تو جسم میں، مسلس میں درد ہو رہا تھا، بعد میں 200 کلو گرام اٹھا کے لوگ ریکارڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بڑے آسانی سے وہ وزن اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح علم کی استعداد ہے، ہم پہلے الف بے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم الفاظ کی شناخت کرتے ہیں، پھر ہم جملے بناتے ہیں، پھر ہم بڑے بڑے زباندانی کے ماہر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم سائنس پڑھتے ہیں، اسی طرح میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم دوسرے علوم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ، ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسماء یعنی اللہ کی صفات کو سمجھنے کی استعداد عطا فرمائی ہے، اور تصوف کی تعلیمات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی میں،
قرآن کریم کی رہنمائی میں تصوف کی تعلیمات اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے طالب علم کی استعداد میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے میں کوشش کریں گے، ہمارا انہماک بڑھے گا، ویسے ویسے ہم پر اللہ کی صفات زیادہ سے زیادہ کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو سلسلہ زیمیہ کا یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس نقطے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے انفرادی طور پر بھی، اور مراقبہ ہال میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے، کہ دیکھیں علم الاسماء کا مطلب چیزوں کے نام جان لینا نہیں ہے۔ علم الاسماء کا مطلب ان اشیاء کے خواص کو اور ان کی صفات کو سمجھنا ہے۔ لیکن یہ سفر صرف اشیاء کی صفات اور اشیاء کے خواص کو سمجھ کر پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ اس کا مڈ وے ہے۔ اصل میں اشیاء کی صفات، اشیاء کے خواص کو سمجھنے کا مطلب اس کے خالق کی معرفت پانا ہے، اس کے خالق کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ کی صفات کو سمجھنا، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے، مختلف صفات کا مظاہرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت پر فوکس کرنا یا اللہ تعالیٰ کی زیادہ صفات پر فوکس کرنا اور ان کو سمجھنا، دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت پانا ہے۔ اور وہ اس کا ذریعہ نیچرل سائنس بھی ہو سکتی ہے، اس کا ذریعہ کوئی علم بھی ہو سکتا ہے، اس کا ذریعہ مذہبی علوم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا ذریعہ سائنسی علوم بھی ہو سکتے ہیں۔ تصوف کی تعلیمات، جیسا کہ ابھی بابا جان نے فرمایا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک صوفی، ایک سالک، راہ طریقت پر چلنے والا ایک فرد اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے قابل ہوتا چلا جائے، زیادہ سے زیادہ قابل ہوتا جائے، اور جیسے جیسے اس پر اللہ کی صفات کھلیں، ویسے ویسے اللہ کے آگے اس کی بندگی میں، اللہ پر اس کے یقین میں، بھروسے میں، توکل میں، اور اللہ کی صفت خالقیت پر، صفت وحدانیت پر، اور اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات پر اس کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ تو تصوف توحید کی دعوت دیتا ہے، اور علم الاسماء کو سمجھتے ہوئے توحید پر ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بابا جان کے خطاب کا جو اگلا ایک حصہ ہے، اس میں بابا جان نے فرمایا کہ انسان کی زندگی گزارنے کی طرزیں، ایک بندہ مومن کی زندگی گزارنے کی طرزیں اس طرح ہوں کہ اس کی زندگی کے کام اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچا جائے جن سے اللہ کی خوشنودی نہیں ملتی، یا خدا نخواستہ جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق پورے کیے جائیں اور بندوں کے حقوق پورے کیے جائیں۔ بابا جان نے مثال دی روٹی کھانے کی۔ ایک عمل ایک ہی ہے، اس عمل کی انجام دہی کی طرزیں الگ الگ ہونے سے اس عمل کے نام اور اس کے نتائج مختلف ہو گئے ہیں۔ ایک شخص نے ایک محنت مزدوری کی، یا کسی کی اجازت سے محنت مزدوری کی اور روٹی کھائی، یا کسی کی اجازت سے روٹی کھائی، تو یہ عمل ایک احسن عمل ہے، اس کے نتائج خوشگوار ہیں، اچھے ہیں۔
ایک کسی شخص نے بغیر اجازت چوری کر کے روٹی کھائی، عمل ایک ہی ہے۔ اس وقت اجازت لے کے محنت مزدوری کر کے خود کما کے یا کسی کی اجازت لے کے بھی روٹی کھائی تھی، عمل ایک ہی ہے۔ بغیر اجازت یہ چوری کر کے کھائی ہے، عمل وہی ہے، لیکن اب اس عمل کے نتائج مختلف ہوں گے، اس عمل کا نام الگ ہوگا، یہ ایک احسن عمل نہیں شمار ہوگا اور اس کے نتائج الگ ہیں، اور یہ عمل اللہ کی خوشنودی والا عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کام ایک ہی ہوتا ہے، اس کام کو کرنے کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، وہ مجاز طرزوں میں کیا جا رہا ہے یا غیر مجاز طرزوں میں کیا جا رہا ہے، اس سے اس عمل کا نام اور اس عمل کے نتائج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں اللہ کی خوشنودی کی راہوں میں چلتا رہوں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اور اس کے جائزے کے لیے بھی بابا جان نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے، میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں جو میرے دل کو، میرے ضمیر کو اطمینان دیتے ہیں، میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں جو میرے لیے بے اطمینانی کا اور ضمیر کی خلش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور میں نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کا حق غصب کیا، جھوٹ بولا، کسی اور طریقے سے کوئی دھوکہ دہی کی، بظاہر دنیا میں اس کا نفع لے لیا، فائدہ اٹھا لیا، قلیل مدت کا فائدہ، لیکن وہ عمل اپنی اصل میں تکلیف کا باعث ہے، وہ فائدہ نہیں ہے، وہ تکلیف کا باعث ہے۔ تو ہر ایک اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لے بھائی کہ مجھ سے کتنے کام ایسے ہوئے ہیں جو واقعی میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں، اور کتنے کام مجھ سے ایسے ہوئے ہیں جو میں نے اپنے نفس سے مغلوب ہو کر اپنی نفسانی خوشی کے لیے یا کسی کی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت کو خراب کرتے ہوئے کیے ہیں۔ وہ شخص بڑا خسارے کا سودا کرتا ہے، جو ہم اب دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں اکثر، کہ جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اس کی اس طرح سے پیروی کر رہا ہوتا ہے کہ خود اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو بابا جان نے فرمایا کہ بھئی اپنا محاسبہ کرو، اور یہ دیکھیں کہ میرے بچپن میں، میری جوانی میں، میرے بڑھاپے میں میں نے جو کچھ کیا ہے، تو اس میں کتنے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں، اور کتنے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہیں۔ جو کام ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا وہ ہمیں اللہ کی محبت کا طلبگار اور حقدار بنائے گا، اور جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا تو بھائی اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس میں ایک تو اللہ کی محبت سے محرومی ہوئی، خود اپنے ضمیر کی ملامت سے ہی ضمیر کی ملامت سننا پڑی، اور اپنے کسی مفاد میں یا کسی دوسرے کی خوشی میں، کسی دوسرے کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کی، تو کئی لوگوں کو ناراض کیا بلا وجہ، تو ان کا دل الگ دکھایا، ان پر ظلم الگ ہوا۔ تو اس میں بابا جان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کے پسندیدہ کام کیے جائیں، اللہ کے پسندیدہ کام اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کیے جائیں، اور اگر اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کام نہیں کیے جائیں گے، وہ کام کیے جائیں گے جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی
ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت ہو جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ بابا جان نے فرمایا کہ دیکھیں، ہم یہ ایک ہماری اپنی شخصیت ہے، اپنی ذات ہے، اور ایک ہماری اگلی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے۔ تو بابا جان نے فرمایا کہ جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اور اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، اور ہمارے بچے ہماری اچھی پہچان کا ذریعہ بنیں۔ بابا جان نے فرمایا کہ ہمارے بچے ہماری اچھی پہچان کا ذریعہ بنیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب پر، اپنی نئی نسل کی، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، سب کی اچھی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ ہماری پریورٹی ہے کہ جی ہمارا بچہ فلاں سبجیکٹ پڑھ لے، فلاں سبجیکٹ پڑھ لے تو اس کو اچھی جاب مل جائے گی۔ اس طرز فکر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہمیں اپنے بچوں کی معاشی استحکام کے لیے بھی ہم سے جو کچھ ہو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن صرف معاشی استحکام، معاشی وسائل پانا، معاشی وسائل بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، یہ اگر زندگی کا مقصد بنا لیا گیا تو پھر ہم میں اور حیوان میں کیا فرق رہا؟ پھر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر والد کو، ہر والدہ کو اپنے بچوں کی تربیت یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے امتی بنیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تابعدار بندے بنیں، اللہ کے اچھے بندے بنیں۔ اور ظاہر ہے کہ حصول معاش یا معاشی استحکام یا معاشی خوشحالی جس دنیا میں حصول معاش ضروری ہے، تو بالکل ٹھیک ہے یہ بات کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ کوشش آخرت کا سودا کرے۔ ہماری دنیا بہتر بنانا ہمارے آخرت کے خسارے کی بنیاد پر نہ ہو۔ ہم خود اور ہماری اولاد، ہمیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، دونوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہوں پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز فکر کو اختیار کرنے والے بنیں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہوں پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز فکر اختیار کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں، اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچیں۔ اس کا نتیجہ ذہنی سکون ہے، اس کا نتیجہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس تزکیہ نفس، جیسے بابا جان نے شروع میں فرمایا کہ تصوف کی ایک تعریف تزکیہ نفس ہے، تو تزکیہ نفس کا جو حاصل ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اور اس دنیا میں تزکیہ نفس کا جو حاصل ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور اللہ کی، بابا جان نے فرمایا کہ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں وہ سب ایک علم کے دائرے، انسان کے ہر سب کام علم کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ اسی علم کے دائرے میں، یعنی جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، جتنے آپ کو اختیارات دیے ہیں، جتنے آپ کو وسائل دیے ہیں، جتنی آپ
پر نوازشات ہیں، اسی علم کے دائرے میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور اسی علم کے دائرے میں جنت اور دوزخ ہے۔ تو نفس مطمئنہ آدمی کو جنت کی راہوں میں چلاتا ہے، اللہ کی قربت کی راہوں میں چلاتا ہے، اور نفس غیر مطمئنہ اس دنیا میں ہمارے لیے اسٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، عدم اعتماد، شک، شکوک و شبہات، کئی طرح کی ذہنی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں وہ ہمیں اللہ محفوظ رکھے، آخرت میں وہ ایسے لوگ نار جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرو، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بناؤ، یا پھر شیطان کے ورغلانے میں آ کر یا شیطان کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ جو عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا وہ عین نیکی، عین راحت اور عین جنت کا راستہ ہے، اور جو عمل اس کے برخلاف کیا جائے گا وہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ بابا جان کے اس خطاب میں علم الاسماء بابا جان کے خطاب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ علم الاسماء کو سمجھنا ہے۔ علم الاسماء کو سمجھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ہے، اس کا ذریعہ کوئی بھی علم بنے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہوں پر چلنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور خود اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہتری کی کوششیں کرنی ہیں، اور ان بہتری کی کوششوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد صرف دنیاوی یا معاشی بہتری نہیں ہو، حصول معاش ٹھیک ہے، دنیا میں انسان اچھا مقام بنائے وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ سب اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔